السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ نیوز بلیٹن اگست 2022 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ مہاراشٹر میں شدید موسمی بارش سے بڑے پیمانے پر ہوا نقصان، متاثرین کے لیے امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے وزیر اعلیٰ سے فوری امداد کا کیا مطالبہ۔ مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال پر ریاست میں تعزیتی نشستوں اور غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام۔ مرکزی سیکرٹری شعبہ تزکیہ و تربیت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی کا دورہ مہاراشٹر، ریاست کے مختلف اضلاع میں لیے گئے پروگرام۔ ریاستی سیکرٹری شعبہ امت کا تحفظ و ترقی عبدالرؤف صاحب کا ریاست کے مختلف مقامات کا دورہ۔ پوسد میں 2 روزہ تربیتی پروگرام برائے امیدوار ارکان و منتخب کارکنان کا انعقاد۔ سودی نظام سے آزادی کی جانب جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ایک اور پہل، اردھاپور میں راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی کا شاندار افتتاح۔ چندرپور میں سیلاب سے متاثرہ مقامات پر طلباء میں تعلیمی اشیاء کی تقسیم۔ جماعت اسلامی ہند پونے کیمپ یونٹ کی جانب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے عنوان کے تحت سے روزہ نمائش کا اہتمام۔ ریسورٹ میں شعبہ خدمت خلق کے تحت ایک مستحق بے روزگار کو روزگار کی فراہمی۔ اور مالونی ممبئی میں حلال انویسٹمنٹ آئیڈیاز پر سیمینار، ماہرین نے کی شرکاء کی رہنمائی۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امیر حلقہ رضوان الرحمان خان نے ممبئی اور مہاراشٹر میں شدید موسمی بارش سے ہونے والے جان و مال کے بھاری نقصان کے پیش نظر ریاستی وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کو خط لکھ کر متاثرین کے لیے فوری حکومتی امداد کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مانسونی بارش سے ہوئے متاثرین کی امداد پر زور دیا۔ اس سلسلے میں امیر حلقہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں انہوں نے وزیر اعلیٰ مہاراشٹر ایکناتھ شندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ریاست مہاراشٹر میں موسم برسات کی شروعات ہی سے موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بارش نے ریاست کے شہریوں کی زندگی درہم برہم کر دی ہے۔ ممبئی اور دیہی علاقوں میں کئی مقامات پر بھاری نقصان ہوا ہے۔ برسات سے بہت سے گھر گر گئے ہیں، مویشی مر گئے ہیں، گاڑیاں بہہ گئی ہیں اور 100 سے زائد لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آخر میں امیر حلقہ نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند کے ارکان اپنے وسائل کے مطابق متاثرین کی مدد کرتے رہے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے، لہٰذا حکومت کی جانب سے فوری مدد کی فراہمی کی جائے۔ عظیم علمی شخصیت اور جماعت اسلامی ہند کے سابق امیر مولانا سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ 26 اگست 2022 کو انتقال فرما گئے۔ وہ 87 برس کے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی علمی و تحریکی حلقوں میں غم اندوہ کی فضا چھا گئی۔ مولانا کی علمی و تحریکی وابستگی کا احساس اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ عالمی پیمانے پر اہل علم و دانشوران نے ان کے انتقال کو امت کا بڑا خسارہ بتایا۔ ان کے انتقال پر مولانا رضی الاسلام ندوی لکھتے ہیں کہ مولانا عمری کا شمار عالم اسلام کے ان چند ممتاز علماء میں ہوتا ہے جنہوں نے مختلف پہلوؤں سے اسلام کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور اسلام کی تفہیم و تشریح کے لیے قابل قدر لٹریچر تیار کیا ہے۔ اسلام کی دعوت، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور سیاست پر آپ کی تصانیف سند کا درجہ رکھتی ہیں۔ مولانا جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملک و بیرون ملک میں تعزیتی نشستیں منعقد کی گئیں اور غائبانہ نماز جنازہ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ وہیں ریاست مہاراشٹر میں بھی تعزیتی نشستوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں دفتر حلقہ دارالفیض، مالیگاؤں، ممبرا، بلڈانا، اکولا، اورنگ آباد اور پونے وغیرہ میں درجنوں مقامات پر منعقد تعزیتی نشستوں میں رفقائے جماعت اور ملی تنظیموں و اہل علم کی جانب سے مولانا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، نیز ان کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جماعت اسلامی ہند اپنے وابستگان کے تزکیہ و تربیت کے لیے ہمیشہ ہی سے کوشاں رہی ہے اور اس مقصد کے تحت وقتاً فوقتاً مختلف سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے یہ کوشش ہوتی ہے کہ وابستگان جماعت اپنی منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی خلوص و للہیت کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے واحد مقصد کے تحت انجام دیں۔ اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی ہند ناگپور، اکولا، جلگاؤں کے وابستگان جماعت کی تربیتی صورتحال کا جائزہ لینے نیز رہنمائی کے لیے مرکزی سیکرٹری شعبہ تزکیہ و تربیت مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نے ریاست مہاراشٹر کا دورہ کیا۔ یہ اس دورے کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس موقع پر ریاست کے 6 ریجنل سینٹرز پر مقامی و ضلعی ذمہ دار مرد و خواتین کی جائزہ نشستوں و جملہ وابستگان کے اجتماعات کا انعقاد عمل میں آیا۔
مذکورہ اجتماعات و نشستوں میں حلقہ مہاراشٹر کے امیر حلقہ رضوان الرحمان خان، معاون امیر حلقہ سید ضمیر قادری، سیکریٹری شعبہ تربیت ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی نے بھی شرکت کی اور شرکائے اجتماع کی رہنمائی فرمائی۔ تربیتی اجتماعات میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین، ارکان، کارکنان و متفقین جماعت موجود تھے۔ عبدالرؤوف صاحب، سیکریٹری شعبہ امت کا تحفظ و ترقی، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے ریاست کے مختلف مقامات کا دورہ کیا، جن میں ناندیڑ، اردھاپور، بلولی، ہنگولی، بسمت، پربھنی، سلوڑ، پچوڑا، گھاٹ ناندور، سلوڑ، پیٹھن، پرلی، ویجناتھ، بیڑ، امبا جوگئی اور منجلے گاؤں شامل ہیں۔ دورے کے موقع پر ان مقامات پر بااثر ملی شخصیات، علماء اکرام، عمائدین شہر، وکلاء و سماجی کارکنان کی خصوصی نشستوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ موجودہ حالات میں امت کے تحفظ و ترقی کا لاہ عمل اس عنوان کے تحت منعقدہ ان نشستوں میں اوپن سیشن رکھا گیا، جس میں شرکاء نے سوالات کے ساتھ ہی مشورے بھی پیش کیے۔ بعد ازاں سیکریٹری شعبہ امت کا تحفظ و ترقی نے موجودہ حالات میں ملک و ملت کا تحفظ و ترقی کیسے ممکن ہو، اس پر روشنی ڈالی۔ دورے کے موقع پر بعض مقامات پر پریس کانفرنس کا انعقاد بھی عمل میں آیا۔ جماعت اسلامی ہند پوسد کے زیر اہتمام 2 روزہ تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوا، جس میں امیر حلقہ رضوان الرحمان خان، معاون امراء حلقہ سید ضمیر قادری و مولانا الیاس خان فلاحی و دیگر ارکان شورا حلقہ مہاراشٹر نے شرکائے پروگرام کی رہنمائی فرمائی۔ 2 روزہ تربیتی پروگرام کا مرکزی موضوع تم نہ اٹھے تو کروٹ نہ لے گی سحر۔ پروگرام میں تزکیہ نفس میں روحانی تربیت کا مقام، ضرورت اور عملی تدابیر، اجتماعیت سے وابستگی کے تقاضے، تاریخ جماعت اسلامی ہند، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، فرد پر عبادات کے اثرات، ملی و ملکی حالات اور ہمارا اپروچ، جماعت اسلامی ہند کا تنظیمی نظام، حکمت و تعارف، رکنیت کی ذمہ داریاں و معیار مطلوب وغیرہ عناوین پر شرکائے کیمپ کی رہنمائی کی گئی۔ سودی نظام سے استحصال کا شکار افراد کی راحت رسانی کے لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ریاست کے مختلف شہروں میں بلا سودی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیز قائم کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر اردھاپور میں راحت کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس تقریب کی صدارت جناب عبدالجلیل صاحب، ریاستی سیکریٹری شعبہ منصوبہ بندی و نفاذ نے فرمائی۔ تقریب میں جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے جوائنٹ سیکریٹری زبیر احمد خان، سیکریٹری شعبہ مائکرو فائنانس محمد یونس، اردھاپور نگر پنچایت صدر چھترپتی کانوڑے، نائب صدر عبد المصور خطیب و دیگر سماجی و سیاسی مذہبی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت فرمائی۔ تقریب میں بلا سودی سوسائٹیوں کے قیام کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا، ہمارا یہ قدم سود پر مبنی معاشی نظام سے استحصال کا شکار ہوئے لوگوں کو اس کے چنگل سے چھڑانے اور انہیں معاشی طور پر مستحکم کرنے کے مقصد سے ایک متبادل بلا سودی بینکنگ سسٹم سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ ریاست میں اب تک 15 شہروں میں اس طرح کی سوسائٹیز قائم ہو چکی ہیں۔ اردھاپور میں شروع کیا گیا یہ ادارہ اسی سلسلے کی ایک کڑی اور 16واں ادارہ ہے۔ بلا سودی کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹیوں کی ضرورت و اہمیت بتانے کے ساتھ ہی ان اداروں کو کامیاب بنانے میں لوگوں کو اس میں حصہ لینے اور اپنی رقومات جمع کرنے کی اپیل چیئرمین راحت کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی اردھاپور جناب عبداللہ خان صاحب کی جانب سے کی گئی۔ چندرپور میں شدید موسمی بارش کے سبب آئے سیلاب سے جن طلباء کا نقصان ہوا، انہیں جماعت اسلامی ہند چندرپور کی جانب سے نوٹ بک، کتابیں، اسکول یونیفارم وغیرہ تقسیم کیے گئے۔ اسکول میں منعقد پروگرام میں ایس آئی او، جی آئی او کے ذمہ داران نے جماعت اسلامی ہند اور اس کی ذیلی تنظیموں کا تعارف پیش کیا، نیز طلباء کی تعلیمی رہنمائی فرمائی۔ اس موقع پر علی یار خان پرنسپل پرائمری اسکول شکیل سر یوتھ ونگ و جماعت اسلامی کے رفقا بھی موجود تھے۔ بھارت میں اسلاموفوبیا عروج پر ہے، اس نے یورپ اور امریکہ کو بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تئیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے دعوت کے میدان میں سرگرم عمل رہنے والی تنظیموں اور افراد ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند بھی برادران وطن میں اسلام کی دعوت پہنچانے و غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے ایسے پروگرام ترتیب دیتی رہتی ہے جس سے بھارت کے سارے باشندوں میں اسلام کا پیغام پہنچ جائے۔ اسی مقصد کے تحت جماعت اسلامی ہند پونے کیمپ کی جانب سے 5 تا 7 اگست سے روزہ نمائش بعنوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیے منعقد کیا گیا، جس سے کم و بیش 2000 افراد مستفید ہوئے۔ نمائش میں 90 بینر و ہورڈنگ مختلف عناوین پر لگائے گئے۔ ان میں خصوصی طور پر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے علاوہ موجودہ مسائل پر لوگوں کی رہنمائی و معلومات قابل ذکر ہے۔
रिसोड में शोबे खिदमत खल्क के तहत एक मुस्तहिक को रोज़गार फराहम करने के लिए आटे की चक्की दी गई। मशीन सुपुर्द करने के प्रोग्राम में सामीन के सामने जमात इस्लामी हिंद का तारुफ और सरगर्मियों को पेश किया गया। कारोबार की अहमियत और मुसलमानों में कारोबार की ज़रूरत और अहमियत, इसकी तफसीली मालूमात पेश की गई। वाज़ेह रहे कि जमात की जानिब से मुस्तहिकीन को इलाज व मुआलजा और वक्ती माशी इमदाद के अलावा मुस्तकिल रोज़गार की फराहमी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, ताकि ख़ानदान दूसरे के आगे हाथ फैलाने और मांगने से बचा रहे और इज़्ज़त वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। जमात इस्लामी हिंद मुसलमानों में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है और इसके लिए माहिरीन की खिदमात भी हासिल करती है। ऐसा ही एक प्रोग्राम मालोनी महाड़ा में जमात इस्लामी हिंद के यूथ विंग की जानिब से तालीमी सेमिनार के विंग के तौर पर मुनक़्क़िद किया गया। सेमिनार का मौजू हलाल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ था, जिसे हुसैन खान ने पेश किया। वो इस मौजू के माहिर और IT प्रोफेशनल हैं। मज़कूरा सेमिनार ZAS लर्निंग इंस्टीट्यूट महाड़ा कॉलोनी में मुनक़्क़िद किया गया, जहां हुसैन खान ने अपने ख़यालात का इजहार किया और सामईन को हलाल सरमायाकारी के आइडियाज़ और तरीक़ेकार से आगाह किया। इस प्रोग्राम में 26 नौजवान ताजरों और पेशावर अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने प्रोग्राम के आइडिया और फॉर्मेट को भी सराहा। नाज़रीन, इस माह की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले माह। अल्लाह हाफ़िज़।